سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ قرآن کریم کے ادب و احترام کے پیش نظر اس بات کی تعلیم ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے غسل کی حاجت ہو تو ایسا شخص قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنا بھی چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پاک ہے اور وضو کی اسے حاجت ہے، اسی حال میں وہ قرآن کریم کو چھوئے بغیر زبانی پڑھنا چاہے یا قرآن کریم کو چھوئے بغیر دیکھ کے ہی پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زبانی پڑھنے کی صورت میں بھی اور قرآن کریم کو چھوئے بغیر پڑھنے کی صورت میں بھی باوضو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، لیکن اس حال میں وضو ہونا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کو چھو رہا ہو، اپنا ہاتھ اس سے لگا رہا ہو، تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر وہی لوگ جو اچھی طرح پاک ہوں۔ اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں اسی طریقے سے دارقطنی میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر وہی شخص جو پاک ہو، باوضو ہو۔ اسی طریقے سے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن حزم کے نام ایک فرمان بھیجا، نصیحت نامہ بھیجا، اس میں یہ ہدایت موجود تھی کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر وہی شخص جو پاک و صاف ہو۔ انہی احادیث اور مذکورہ آیت کی روشنی میں تمام فقہا اس بات کو لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے اور سارے حضرات اسی بات کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات تو رہی قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم کے وہ ترجمے جس میں اوپر قرآن کریم کی آیت تحریر ہوتی ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اردو میں یا کسی اور زبان میں، اس میں چونکہ ترجمے اور قرآن کریم کی عبارت تقریباً برابر ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی قرآن کریم ہی کے حکم میں ہے اور اسے بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابیں کہ جس میں کہیں پر خاص حصے میں قرآن کریم کی آیت تحریر ہوتی ہے اور پھر چند صفحات میں اس کی تفسیر تحریر ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ قرآن کریم کی آیت کی مقدار
کم ہوتی ہے اور تفسیر اور دیگر انسانی عبارتوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، اسے بغیر وضو چھونا جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کے مطالعے کے لیے باوضو اس کا مطالعہ کیا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ بغیر وضو ایسی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اس کتاب کے جس حصے میں قرآن کریم کی آیت تحریر ہے اس پر ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہوگا، بغیر وضو اس حصے جہاں پہ قرآن کریم کی آیت تحریر ہے اس حصے پر بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ یہی حکم عام دینی کتابوں کا ہے کہ عام دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے بھی باوضو ہونا مستحب ہے، لیکن بغیر وضو عام دینی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دینی کتابوں میں بھی جس حصے پہ قرآن کریم کی آیت تحریر ہو اس کو بغیر وضو چھونا اور اس حصے پر بغیر وضو ہاتھ لگانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کل کا ایک اہم مسئلہ موبائل کا مسئلہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کے مطبوعہ نسخوں میں کیا جائے، لیکن موبائل میں قرآن کریم رکھنا اور موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس وقت قرآن کریم کے صفحات یا قرآن کریم کے حروف موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہوں، دکھ رہے ہوں، تو اس وقت اس اسکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو اس اسکرین کو ہاتھ لگانا، اس کو ٹچ کرنا، اس کے صفحات کو پلٹنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کریم کے حروف جس وقت اس اسکرین پر ظاہر ہیں تو اس اسکرین کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن اس موبائل کی میموری میں قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم اس کے اسکرین پر ظاہر نہیں ہے، قرآن کریم کو بند کر دیا گیا ہے، تو پھر اب یہ موبائل قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ میموری میں قرآن کریم بالذات موجود نہیں ہے، بلکہ شعاعیں اور الیکٹرانک ذرات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں کہ جب انسان اس کو کھولتا ہے تو وہ الیکٹرانک ذرات اس کے اسکرین پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ الیکٹرانک ذرات حقیقت میں قرآن کریم اور وہ شعاع حقیقت میں قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے جس وقت صفحات اور حروف اسکرین پر دکھ رہے ہوں اس وقت اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن جب اس کو بند کر دیا گیا، اس کے الفاظ اس کے اندر بند ہیں، تو حقیقت میں قرآن کریم اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ الیکٹرانک شعاعیں ہیں جو اس کے اندر محفوظ ہیں، جن کو موبائل اپنے برقی نظام کے تحت جب ہم اسے کھولتے ہیں تو وہ ہماری اسکرین پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جس وقت موبائل میں قرآن کریم بند ہو تو وہ موبائل قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، وہ موبائل کے حکم میں ہے، اور جب وہ موبائل کے حکم میں ہے قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے تو ایسے موبائل کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس میں قرآن کریم اندر بند ہو، اس کے اسکرین پر قرآن کریم کے حروف دکھ نہ رہے ہوں تو اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اسے بغیر وضو چھو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے موبائل کو قضاء حاجت کے وقت بیت الخلاء میں لے کے جانے کی اگر ضرورت پڑے تو اس کو لے کے جانے میں بھی کوئی بے ادبی والی بات اور کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کے اندر حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت اس کے اسکرین پر قرآن کریم کے حروف دکھ رہے ہوں تو پھر اس وقت اسکرین کھلی ہوئی حالت میں قرآن کریم جبکہ اس کے اسکرین پر ہو، اس کو بیت الخلاء میں لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگ اپنے اسکرین پر وال پیپر میں کچھ ایسی چیزیں لگاتے ہیں جس پہ قرآنی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا کوئی مبارک چیز لکھی ہوتی ہے، تو ان حضرات سے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں موبائل کے اسکرین پر نہ رکھیں، کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن کریم بند ہو، اسکرین پر ظاہر نہ ہو تو وہ موبائل کے حکم میں ہے، اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، بیت الخلاء میں اسے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہاں، ادب و احترام کے پیش نظر اسے باہر رکھ کے جائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر لے کے بھی جائیں
تو کوئی اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے، لیکن جس وقت اس کے اسکرین پر قرآن کریم کے حروف دکھ رہے ہوں تو اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور کھلی ہوئی حالت میں اسے بیت الخلاء میں لے کے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ چند مسائل ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں، اس کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔